السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی کلاسز جاری ہیں، آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم آمین۔ آج ہماری سبق نمبر جو ہے 12 کا ہم ایکسرسائز پریکٹس کیے ہیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ سمجھے کہ ہم نے تقریباً جب ہماری کلاس نمبر جو 50 سے لے کے ہم جو آن ورڈ جگہ ہیں آج تک ہے، تو وہ سب ہے نا اس کی پریکٹس کرائی گئی ہے مضارع کی۔ اور آج جو سمجھے کہ یہ فائنلی سمجھے، اب پھر ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم نے اتنی پریکٹس کرا دی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں ہوگی۔ اور بس ذہن میں یہ رکھیں کہ ایک وزن کو یاد رکھیں کہ جو وزن ہوتا ہے وہ وزن ہر کے لیے ویسے ہوتا ہے۔ تو چلیے وقت کو ہم تھوڑا سا کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ وہ کریں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو غائب واحد مؤنث اور مذکر، اور غائب مخاطب اور مؤنث اور مخاطب مذکر جو ہے اس کی پریکٹس کریں گے، اور پھر جمع اور واحد کی پریکٹس آپ کو آلریڈی ہے، لیکن تھوڑا سا اور ذرا اس پہ زور ڈالنے کے لیے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیے ایک چیز اور ہے کہ تذہبو جو ہے، جیسے تذہبو ہے، اس میں یہ جو ادھر دیکھیے، جب بھی مخاطب کی واحد مؤنث ہوگا تو اس کا وزن جو ہوگا، دیکھیے یہ جو ہے آپ کا علامت مضارع ہے، یہ علامت مضارع ہے، اور یہ تفعلینا ہے، تفعلینا، تذہبینا، تعرفینا، یہ ایک وزن ہے۔ تفعلینا، تذہبینا، تعرفینا، جتنے بھی لفظ ہیں اس کے جب مخاطب واحد ہو اس کی آواز یہی رہے گی، ٹھیک ہے۔ صرف عین کلمے پہ کسی پہ زبر ہوگا، کسی پہ زیر ہوگا، کسی پیش ہوگا، وہ ہمیں بتائے گا۔ باب نصارہ سے تو پیش ہوگا، باب فتح سے ہے تو اس کو زبر ہوگا، باب ذرا سے ہے تو زیر ہوگا، باب سمعہ سے ہے تو زبر ہوگا، وہ ہمیں یہ بتائے گا۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ تف اور یہ جو لینے کی آواز ہے یا بینا، یہ سکون والی یہ اور زبر والی نون، یہ واحد مخاطب کی آواز ہے، یہ واحد۔ جب بھی مضارع کی آواز ہوگی واحد مؤنث کی تو وہ ہوگی یعنی فاعلینا کی وجہ سے، تفعلینا، تفعلینا، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ جو اصل جو ساؤنڈ ہے تے تف ہے، یہ جو ہے علامت مضارع ہے، یہ فعل ہے، فعل کا فے این لام، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہلے پہ سکون، اور اس پہ زبر، اور اس پہ زیر، اور یہ سکون والی یہ، اور یہ زبر، یہ اصل میں وزن ہے تفعلینا۔ تفعلینا، یہاں بھی تفعلینا لکھا ہے، فعل مانے کام کرنے والا، یہ فعل مانے کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو تفعلینا، اب اس کو مخاطب کو کہیں گے تفعلو، جو مذکر ہوگا مذکر کو کیا کہیں گے، اس کا وزن یہ ہوگا اے پے این لام یہ،
تفعلو، مذکر کا. یہ میں ایکسٹرا سے بتا رہا ہوں، یہ ہم پریکٹس کر چکے ہیں لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں شاید کسی کے ذہن میں نہ رہو. تو تفعلو جو ہے یعنی تو کام کرتا ہے یا کرے گا. تفعلو مانے تو کام کرتا ہے یا کرے گا. تفعلینا مانے تو مؤنث کام کرتی ہے یا کرے گی. تفعلینا مانے تو مؤنث کام کرتی ہے یا کرے گی. تفعلو مانے مذکر تو کام کرتا ہے یا کرے گا. تفعلینا مانے. اور تذهبو مانے تو جاتا ہے یا جائے گا. تذهبینا مانے تو جاتی ہے یا جائے گی. تعرفو جب ہوگا تو یعنی جانتا ہے یا جانے گا. تعرفو مانے تو جانتا ہے یا جانے گا. لیکن تعرفینا جب کہیں گے اس کی مؤنث بنائے تو تعرفینا. ایک دفعہ اور اس کو سمجھ لیں کہ جب میں اگر کسی احمد ہے کوئی بھی ہے مرد ہے اس سے کہوں گا کہ تو کام کرتا ہے یا کرے گا تو اسے کہوں گا تفعلو. اور اگر کوئی مؤنث ہوگی ہمنا ہوگی کوئی بھی عورت ہوگی میرے سامنے ہوگی مخاطب ہوگی تو اسے کہوں گا تفعلینا تو کام کرتی ہے کریں گی. اسی طرح کوئی مذکر ہوگا میرے سامنے مخاطب ہوگا تو اسے کہوں گا تذهبو تو جاتا ہے یا جائے گا. لیکن اگر وہی مؤنث ہوگی تو میں کہوں گا تذهبینا تو جاتی ہے یا جائے گی. اسی طرح میں کسی کو جانتا ہوں گا مذکر میرے سامنے کھڑا ہے تو میں کہتا ہوں تو جانتا ہے یا جانے گا تو اس کا یہ ہوگا کہ تعرفینا مانے تو جانتی ہے یا جانے گی. ٹھیک ہے یہ تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے اب جمع میں یہ ہوتا ہے مذکر جمع ہوگا تو یہ یتان کا یہ جو ہے سب میں یہ ہوگا یہ. ٹھیک ہے اور مخاطب ہوگا تو تے ہوگا تے. ٹھیک ہے تو یفعلو تک یہاں تک تو ٹھیک ہے یہ. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اونا جو ہے یہ دو لفظ جو ہے اونا اس میں بھی ہے واو اس میں بھی ہے. یہ جمع کی مذکر میں جمع کی پہچان ہے. مذکر کی جمع کی پہچان کیا ہے کہ اس فعل کے آگے اونا لگے گا. مذکر کے لیے جمع کیا ہوگا چاہے وہ غائب کا ہو یا مخاطب کا ہوا اس کے آخر میں اونا لگے گا. لیکن فرق کیا ہوگا جب غائب ہوگا تو کہیں یفعلونا اور اگر مخاطب ہوگا تو تفعلونا. ٹھیک ہے مذکر کی جمع کا غائب جو ہوگا وہ یفعلونا سے ہوگا اور مخاطب مذکر کا جمع جب ہوگا تو تفعلونا ہوگا. تو فرق کیا ہوگا کہ اگر مخاطب ہو تو تے سے رکھیں گے اور غائب ہوگا یعنی تھرڈ پرسن ہوگا تو یہ سے لکھیں گے یفعلونا تفعلونا. پھر یہ اگر میں اس پہ کہتا ہوں کسی اس سے جیسے ہم نے ابھی تھوڑا دیر پہلے ہم نے کہا تھا کہ جیسے کہوں کہ تو سمجھتا ہے یا سمجھے گا تو میں کہوں گا تو کے لیے میں کہوں گا تفہمو تو سمجھتا ہے یا سمجھے گا. ٹھیک ہے اور اگر جمع ہوگا کہ وہ سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے وہ سب یہ جو ہے نا میں نے یہاں پہ لکھا ہے یہ سب ٹھیک ہے وہ سب یعنی یفعلونا کا مطلب کیا وہ سب کام کرتے ہیں یا کریں گے. اور یفہمونا فاہمہ لفظ ہے. فاہمہ مانے سمجھنا فہم مانے سمجھنا تو یفہمونا کے معنی ہوگا وہ سب سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے. حفظہ مانے یاد کرنا. ٹھیک ہے یحفظونا ہوگا وہ سب یاد کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے کلیئر ہوا. اب اگر مخاطب کی جمع مذکر ہو گئے تو تے کے تم سب ہوگا. تے سے ہو جائے گا تم اور اونا سے سب. ٹھیک ہے تو جب میں کہوں گا تم سب کام کرتے ہوئے کرو گے تو وہ کہیں گے تفعلونا تم سب کام کرتے ہوئے کرو گا. جب ہم کہیں گے تم سب سمجھتے ہو تو کیا کہیں گے تفہمونا. ٹھیک ہے جب میں کہوں گا تم سب یاد کرتے ہو یا کرو گے تو کہوں گا تحفظونا. ٹھیک ہے یہاں میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو لوگوں کو روک دیا تھا کہ یقولونا جو ہے یہ کیونکہ اس میں حرف علت آ گیا تھا تو میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں. آج بھی پھر سے بتا دیتا ہوں کہ اس کا ہمیشہ جب بھی آئے گا وہ ہم اس کے سبق کے آخر میں یعنی کہ اس بک کے آخر میں پڑھیں گے یا تیسری کتاب میں پڑھا جائے گا.
لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اصل میں جیسے قول بنے ہوتا بات، قول بنے ہوتا بات، اور اس کا جب ماضی بناتے ہیں تو قبالہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، قبالہ بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ قبالہ۔ لیکن یہ قبالہ کی جب گردان کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ جو حرف علت میں پرابلم والے جو ہے نا حرف ہوتے ہیں وہ ہے واؤ اور کمزور ورڈ، یہ ویری گڈ ویری گڈ، کمزور حرف جو ہے وہ واؤ اور یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاف آ گیا تو یہ لام اس کو پریس کرتا ہے کہ میری آواز جو ہے یہ قاف کا جو ہے مجھے واؤ نہیں چاہیے، مجھے الف چاہیے، تو الف کے ساؤنڈ سے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس میں کیا جاتا ہے؟ یہ ہم پڑھیں گے بک 3 میں یا آخر میں، بک 2 کے آخر میں ہوگا یا بک 3 میں پڑھایا جائے گا۔ یہ صرف اسے بتا رہا ہوں تاکہ آگے لفظ اسی بتا جاؤں۔ تو یہ کالا ہو گیا، لیکن جب وہ مضارع بنے گا تو یہ واپس آ جائے گا واؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا وزن ہی یہی ہے کہ نصرہ ینصرو کا ہے، تو یا قولو یہ تو مضارع ہے، یعنی کہ علامت نظارے کا یہ ہے، اور قاف واو قبالہ جو ہے یہی ہے، اور اس کا مطلب سے اس کا تو پتہ ہے لام پہ پیش ہوگا، لیکن جب اس کو دیکھا تو ہم نے دیکھا باب کون سا ہے؟ باب نصرہ، اس لیے پیش ڈل گیا، تو یقولو ہو گیا۔ تو یقولو ہو گیا، تو یہاں پر جو ہے جب جمع ہوگا تو یقولو کو واو نون بڑھا دیں گے، یقولونا، یقولونا مانے وہ سب بات کرتے ہیں یا کریں گے، تقولونا تم سب بات کرتے ہو یا کرو گے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ غائب کا ہوگا تو یقولونا کہیں گے، اور جب مخاطب کا ہوگا تو تقولونا ہے، جمع جو ہوگی تقولونا کہیں گے۔ تو اس دونوں کی ساؤنڈ صرف یہ فرق کیا ہوا؟ تے اور یہ کا فرق ہے۔ تھرڈ پرسن میں یقولونا اور سیکنڈ پرسن میں تقولونا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آ جائے کہ اگر مونس ہو تو کہیں گے، مونس کا وزن یہ ہے، پہلے ہم یہاں پہ وزن لکھ دیتے ہیں کہ جو یہ پوچھا گیا تاکہ صاف کلیئر ہو، آپ لوگوں کو پتہ چلے، تو اس کا وزن سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے یہ، اور سیکنڈ پرسن کے لیے ٹے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور فے پہ وزن میں ہمیشہ فے پہ سکون دیکھیں گے، این پہ این کلمے پہ چھوڑ دیں گے ہم، کیونکہ وہ دیکھیں کون سے اس میں، اور لام کلمے پہ سکون دیں گے اور نون پہ زبر ہوگی۔ تو یہ جو ہے اب دیکھیں گے یہ فعال کس پہ آیا ہے، تو باب ذرا باب فتح سے آیا ہے، تو یہ کہیں گے ہم یفعلنا، یفعلنا، اور اسی طرح جب یہ ہوگا یفعلنا مانے وہ سب کام کرتی ہیں یا کریں گی، یفعلنا مانے وہ سب کام کرتی ہیں یا کریں گی، اور یہ ہوگا تفعلنا۔ دیکھیے کہ وزن وہی ہے، دیکھیے بس فرق کیا ہے؟ یہ اور تے کا فرق ہے۔ مونس کی جو آواز ہوگی افعلنا، یہ فلنا، لیکن یہ ڈلا ہوا ہے، ہم ایسے ساؤنڈ نکال نہیں سکتے، ملا کے پڑھیں گے یفعلنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ سب کام کرتی ہیں کریں گے، وہ سب، اور تے لگا ہوا تو تم سب، ٹھیک ہے۔ یہ تھرڈ پرسن کے لیے، یہ سیکنڈ پرسن، سمجھتے نا، مخاطب سیکنڈ پرسن مخاطب ہوتا ہے، تھرڈ پرسن غائب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آ جائے ذہابہ تھا، تو اگر میں کہوں وہ جاتی ہے یا جائے گی، وہ سب جاتی ہیں یا جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ یذهبنا، یفعلنا، یذهبنا، وہ لکھتی ہیں یا لکھیں گی، یہ باب سے میں نے لکھ دیا تھا، بتا دیا بچوں نے، تو
تو باب کیونکہ اس سے ہے تو جب اس سے ہوگا تو ہمیشہ این کلمے پہ پیش آئے گا. تو کتبہ یکتبو اور وہ لکھتے ہیں یکتبنا. ٹھیک ہے, یہ اس پہ پیش آئے گا چاہے کوئی بھی ہو, پہلا واحد ہو یا تسنیہ ہو یا وہ ہو کیا کہ جمع ہو, اس میں کیا آئے گا یکتبنا. ٹھیک ہے, وہ لکھتی ہے یا لکھے گی. اور پیش کیوں آیا کیونکہ یہ باب نصارہ سے ہے. باب نصارہ کا کیا, نصارہ ینصرو, نصارہ یہ پیش جو ہے یہ لام پہ تو ہوتا ہی ہے نصارہ ینصرو, تو اسی لیے یہ پیج جو ہے اس میں آئے گا. یہ اس سے ہے کتبہ, تو کتبہ یہ ہوا, اور یک یہ اس پہ سکون, اور یہاں پر تے پہ پیش اور بے پہ پیش, تو یکتبو. کتابہ ماضی کتابہ, اور اس کا کیا بنے گا یکتبو ینصرو کے وزن پہ. لیکن اگر مؤنث ہوگا تو یکتبنا. ٹھیک ہے, عارف مانے جاننا, عارف مانے جسے تعارف کہتے ہیں, تعارف کرانا جاننے کے لیے. تو وہ جانتی ہے, اگر عورت ہوگی تو وہ جانتی ہے جانے گی, تو ہم کیا کہیں گے یہ والا رہیں گے یا رفنا, کیونکہ باپ ذرابا سے ہے. ذرابا کا آپ دیکھیں ذرابا یضربو, این پہ زیر ہے, این پہ زیر ہے. ٹھیک ہے نا, یپ کس وزن پہ ہے یہ فعل. ٹھیک ہے, تو اس پہ کیا کرتے ہیں, یہاں پہ کیا گئے عارفو, یعرفو وہ جانتا ہے یا جانے گا, اور تعرفو تو جانتا ہے جانے گا. تو جب وہ اس کا کریں گے اس کا, جیسے یہ زبنا جیسے کیا نا, تو یا رفنا یا رفنا. ٹھیک ہے, یہ زواد جو لکھا ہوا نون سے باب نصرہ, زواد سے باب ضربہ, تین سے باب سمعہ, اور پھر سے باب پتہ. یہ آپ کو ڈکشنری میں ملے گا. ٹھیک ہے, جو بھی لفظ لکھا ہوگا اس کے آگے نون لکھا ہوگا پہلا. اچھا, وہ کھیلتی ہیں یا کھیلتی ہیں, وہ کھیلتی سب, تو کیا ہوگا یلعبنا, 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 وہی وہ یذهبنا, یکتبنا, یعرفنا, یلعبنا. اور وہ کام کرتی ہیں کہ اگر کریں گی تو کیا ہوگا یفعلنا, وہ کام کرتی ہیں کریں گی یفعلنا. لیکن جب مخاطب ہوگی تو مخاطب مؤنث جب بھی ہوگی تو تذهبنا, تم سب جاتی ہو یا جاؤ گی. تکتبنا, تم سب لکھتی ہو یا لکھو گی. تعرفنا, یعنی یہ باب ذرا سے نا, یہ اس لیے ہوا, تو تعریفنا یہ ہوا, یہ ہے تلعبنا, تم لوگ کھیلتی ہو یا کھیلو گی. تفعلنا, کرتی ہو یا کرو گی. یہ وزن جو ہے یہ تھوڑا سا آپ کو واحد میں اینا کی ساؤنڈ آئے گی, دیکھیے تعریفینا اینا کی ساؤنڈ آئے گی, تفعلینا, تذهبینا, تعریفینا, اور جو بھی ہے یحفظینا, تحفظینا, اس طرح کیا آئے گا. ٹھیک ہے, تو اور دیکھیں جمع ہوگا تو اونا کی ساؤنڈ آئے گی, یفعلونا, اور مخاطب ہے تفعلونا. یفہمونا, وہ لوگ سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے, تو اگر تم لوگ سب سمجھتے ہو سمجھو گے تو تفہمونا آئے گا. یحفظونا, وہ سب یاد کرتے ہیں یا کریں گے, تو تحفظونا, تم سب یاد کرتے ہو یا کرو گے. یقولونا, وہ سب بات کرتے ہیں یا کریں گے. تقولونا, تم سب بات کرتے ہو یا کرو گے. یہ تھوڑا سا اس کی پریکٹس کرانی تھی. یہ آخری سمجھے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہم نے کرایا ہے. پچھلی 60 اور 59 اور یعنی کہ 58 تک جو ہے وہ ان سب کی پریکٹس کرائیے.
اور ہر دفعہ کراتا ہوں تاکہ یہ کہ یہ بہت اہم ہے، یہ آپ کے آخر تک چلتا رہتا ہے گردان میں، خاص طور پہ یہ جمع اور واحد جمع مسئلہ تھا، ٹھیک ہے. تو اب یہ ذرا سا اس سے پہلے کہ آگے ہم لوگ پڑھیں، ہمار پڑھیں، ہمار میں ڈائلگ پڑھیں، یہ وہ کر لیتے ہیں. آ اور حل مانے کنفرم نہیں کیا، یعنی ڈز ہی یا ڈو یو، اس طرح کیا ہے آ اور حل لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ماذا مانے کیا، واٹ، ماذا مانے کیا، ماذا مانے کیا، ماذا مانے کیا، اینا مانے کہاں، ویئر، اینا مانے کہاں، ویئر یعنی متا مانے کب، وین، متا مانے کب یا وین، ٹھیک ہے. علامن کس کو، ٹو ہوم، علامن کس کو یا کس کے، ٹھیک ہے. علامن مانے کس کو یا کس کے، ٹو ہوم. ایو مانے کون سا یا کون سی، وچ. لیما مانے کیوں، وائی، لیما مانے کیوں، وائی، ٹھیک ہے. یہ ابھی آئے گا، اس لیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. یہاں اب ہم کرتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں. یہ کہتا ہے، یہ ایکسرسائز ہے، تمارین ہے. تمارین مانے ایکسرسائز، تمرین مانے ایک ایکسرسائز، تمارین ایکسرسائز کی جمع تمارین. درس ثانی اشراج یعنی 12واں درس کا تمارین ہے. انیس ہم پڑھیں گے، بنانا یہ امر ہے. انیس، انیس مانے مونس بناؤ، تم مونس بناؤ. انیس کس کی، فائل کی، فائل مانے کام کرنے والے کی مونس بنانا ہے. فی کل من جملہ آتیہ، یہ جتنے جملے دیے ہیں اس کی ہم نے مونس بنانا ہے. تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہے، باقی آپ کو خود بنانا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے لکھا ہے اس کا، یہ باب ضربہ سے ہے، ضربہ یضرب. تو آ مانے آپ نے دیکھا نا، آ مانے کیا، تعارف، کیا تم لوگ جانتے ہو لغت، لغت العربیتا یا سیدی، اے مسٹر، یہ جناب آپ جانتے ہیں عربی زبان. تعارف، کیا تم جانتے ہو عربی زبان. عربی زبان، اے جناب، یہ محترم، اے محترم، کیا تم جانتے ہو عربی زبان. عربی جانتے ہو، ٹھیک ہے نا. اس کی مونس بنانا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں. مونس میں کیا تھا کہ لام کلمے پہ سکون، نہیں لام کلمے سکون اور نون وہ اضافہ، ٹھیک ہے. تو تعارف کو کیسے ہو جائے گا، تفعلینا، تعرفنا، تعرفنا، تعرف فینا، فینا اینا کیا بات ہوگی نا، تعرفینا، تعرفینا کیا تم جانتی ہو. تعریفینا مانے کیا تم جانتی ہو لغت العربیہ، عربی زبان. یا سیدتی، اے محترمہ، یا سیدہ، اے محترمہ محترمہ، سیدہ. کیا تم جانتی ہو لغت العربیہ، عربی زبان. اے محترمہ کیا تم جانتی ہو، کیا تعریفینا، تعریفینا تم، واحد تم جانتی ہو، ٹھیک ہے. لغت العربیہ یا سیدی، اے محترمہ کیا تم جانتی ہو عربی زبان. نمبر 2 آیا، اس کا بنانا یہ مذکر ہے. ماذا تاکلو یا محمد، یا محمد، کیا مانے گا. ماذا مانے کیا، تاکلو مانے تو کھاتا ہے، کیا کھا رہے ہو. ماذا تاکلو یا محمد، تم کیا کھا رہے ہو، تم کیا اے محمد. ماذا تاکلو یا محمد، تم کیا کھا رہے ہو اے محمد. تو اگر ہمیں یہی ہمارے سامنے آمنہ ہو، یہ محمد تھا تو ہم نے کہا تاکلو. اگر مونس ہوگی، آمنہ ہے ہمارے سامنے کھڑی ہوئی، تو ہم اس سے پوچھ رہے ہیں ماذا تاکلینا، تاکلینا، یا آمنہ تو، اے آمنہ تم کیا کھا رہی ہو. ٹھیک ہے، آمنہ سے کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے، ماذا تاکلینا. اور جب محمد سے کہیں گے تو کہیں گے ماذا تاکلو یا محمد. ذہن میں رکھیے، پکا کیجیے کہ تاکلو اور تاکلینا. تاکلینا، اچھا. تاکلو اور تیسرا ہے اینا تجلسو. تجلسو مانے بیٹھنا، مخاطب ہے نا، مرد، مذکر کا ہے. اینا تجلسو فی الفصل یا احمد، کلاس میں بیٹھے گا. ہاں. اینا مانے کہاں، تجلسو مانے تو بیٹھتا ہے، فی مانے میں، فصل مانے کلاس یا احمد. تو اینا تجلسو فی الفصل یا احمد کیا مانے ہوا، تو کلاس میں کہاں بیٹھتا ہے، بیٹھے گا یا مون. بس کلاس میں کہاں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہاں بیٹھتا ہے، مذکر تو کہاں بیٹھتا ہے. لیکن یہی بات اگر ہم
احمد سے پوچھ رہے ہیں تو اسے ہم کہہ رہے ہیں تجلسو. اگر یہ بات ہم مریم سے کہیں تو کیا کہیں گا؟ اینا تجلسینا. تجلسینا ہاں تجلسینا. تجلسینا فی فصل مریم. سینا ٹھیک ہے. اینا تجلسینا فی الفصل یا مریم. مریم ہوگی تو ہم کہیں گے تجلسینا, اور وہ ہوگا احمد ہوگا تو ہم کہیں گے تجلسو. تجلسو. متا تذهبوا متا تذهبوا الى مشتفینا, تم انا مستشفی کب جاؤ گے. متا میں ہمیشہ فیوچر کی بات آتی ہے. متا کب جاؤ گے, کب آؤ گے, کب تم اسپتال کب جاؤ گے یا ابھی. ویری گڈ. متا تذهبوا الى مستشفی یا ابھی, اے میرے ابا. متا مانے کب, تذهبوا مانے تم کب جاؤ گے, اسپتال جاؤ الى گے. مانے تک, کیا کو مشتفی مانے اسپتال. اسپتال کی طرف ہوتا ہے نا, الى مستشفی یا ابھی. اس کو اسپتال کی طرف بھی بول سکتے ہیں. ہاں الہ طرف بھی بول سکتے ہیں. اسپتال کی طرف. اسپتال کی طرف کب جاؤ گے میرے ابا. اور یہی بات اگر ہمیں امی سے کہنی پڑے گی, ماں سے کہنی پڑے گی, تو مؤنث ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ تذهبینا. تذهبینا. متا تذهبینا. متا تذهبینا الى المستشفى یعنی متا تذهبینا الى مستشفی یا امی, مستشفى تم کب جاؤ گی اسپتال اسپتال اے میری اے میری ماں. متا مانے کب. ٹھیک ہے. متا. پھر آگے آ گیا ماذا تقول یا اخی, ماذا تقول. تم کیا کہتے ہو, کہہ رہے ہو اے میرے بھائی. ماذا تقول یا اخی, تم کیا کہہ رہے ہو میرے بھائی. ٹھیک ہے. ماذا تقول کیوں, ماذا یہ اخی ہے, اخی. مذکر ہے. اگر یہی بات ہمیں بہن سے کہنی ہو تو کیا کہیں گے؟ ماذا ماذا تقولینا. تقولینا. تقولینا یا اختی. جب زبر آتا ہے تو بھائی ہو جائے گا اور پیش آئے گا ماذا تقولینا اختی. یا اختی. ٹھیک ہے. آگے آ گیا متا ترجعو, کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی سے کہہ رہے ہیں اس لیے مذکر ہے. ترجعو. متا ترجعو, تو کب لوٹے گا, کب جاؤ گے واپس. واپس لوٹو گے نا. ترجمہ لوٹو گے. متا ترجعو من المدرسے, تم کب واپس لوٹو گے مدرسے سے, اسکول سے. یا علی. متا مانے کب, ترجعو مانے تم لوٹو گے, تم من مانے کب سے, لوٹو گے مدرسے مدرسے مانے سے. اسکول. یا علی, اے علی تم مدرسے سے کب لوٹو گے. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ زیر کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ باب ضربہ کا تھا. ضربہ یضربو. یضربو. یضربو, اس لیے ترجعو آیا. یضربو کو جو تضربو ہے اس لیے ترجعو آیا. ٹھیک ہے. تو تم جو ہے اے علی مدرسے سے کب لوٹو گے. یہی بات اگر ہمیں فاطمہ سے کرنا ہوا تو ہم کیا کہیں گے؟ متا ترجعین. ویری گڈ, ویری گڈ. ترجع من المدرسے یا فاطمہ. ٹھیک ہے. متا ترجعینا من المدرسے یا فاطمہ. تو اب ہمیں کہنا ہے, یہ ہم سے بشیر سے بات کر رہے ہیں ہم, تو کہتے ہیں الی من. الی من. کس کے, کس کے, کس کے یا کس سے, کون سے, کون سے کہتے ہیں نا. ٹو ہوم, ٹو ہوم انگلش میں الی من, کس کے ساتھ. تکتبو. تکتب حاضی. الی من تکتبو حاضا, کس کو. وہ الی مانے کو ہوتا ہے نا, کو یا کے لیے. ٹھیک ہے. کس کو, الی من مانے کس کو, تکتبو مانے تم لکھتے ہو یا لکھو گے. الی من تکتبو, تم کس کو خط لکھ رہے ہو. حاضر رسالہ, یہ خط. یا بشیر, اے بشیر. الی من کس کو, من مانے کون یا کس, کون ہوتا ہے نا. کس کو تکتبو تم لکھ رہے ہو. حاضر رسالہ, یہ خط. اے بشیر. بشیر.
اور یہی بات ہمیں سوات لڑکی سے کہنا ہو، سوات لڑکی کا نام ہے، ٹھیک ہے، تبینا تو ہم کیا کہیں گے؟ ویری گڈ، تبینا صحیح کہا آپ نے. تب میری لکھائی سب میں چاہتا ہوں کہ نظر بھی آئے، اس لیے نہیں بہت اچھا لکھ رہا ہے ماشاء اللہ. اِلَى مَنْ تَكْتُبِينَ هَذِهِ رِسَالَةَ یا يَا سعاد، سعاد، اے سعاد تم کس کو خط لکھ رہی ہو؟ یہ خط کس کو لکھ رہی ہو؟ ٹھیک ہے. اب مرد ہے اخی یعنی بھائی ہے، مذکر ہے. ایو صورت، ایو کے بعد ہمیشہ یاد رکھے گا کہ وہ مجرور ہوگا. جی میں ایو صورت، ٹھیک ہے. جی ایو میں صورت ایو تحفظ، کون سی صورت؟ تحفظ نے یاد، حفظ نے یاد کرنا، حفظ نے یاد کیا، تحفظ نے یاد کرتا ہے یا کرے گا. ایو صورت، تم کون سی صورت یاد کر رہے ہو؟ الان، الان ابھی، الان مانے ابھی، ابھی مانے اس کا ہو گیا کہ کنٹینیو ہے. اے میرے بھائی، کون سی صورت تحفظ تم یاد کر رہے ہو؟ الان ابھی، اے میرے بھائی یا اخی. ایہ مانے کون سی صورت، مانے صورت، تحفظ مانے تم یاد کر رہے ہو، الان مانے ابھی، یا اخی یا اخی اے میرے بھائی. تو اگر یہی بات ہمیں بہن سے کرنی ہو تو کیا مؤنث کو کس طرح استعمال کریں گے؟ کیا ایہ صورتن، تحفظین، ویری گڈ، تا فا تحفظین، ایہ صورت ہے فضین الان. ایہ صورت تحفظین الی الان یا اختی. کون سی صورت تم یاد کر رہی ہو ابھی اے میری بہن؟ اچھا اب آئیے، مانے ہوتا کیا، کنفرم کر گیا. تفہمو، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو یا سمجھو گے، درس، کیا تم سمجھو گے درس جیدن اچھی طرح سے، جیدن یا محمد، یا احمد، یا تم سبق، کیا تم سمجھتے ہو یا سمجھو گے درس کو اچھی طرح سے، یا احمد، احمد تھا اس لیے کیا تم سبق کو اچھی طرح سمجھو گے. تفہمو آیا. ہاں مانے ہوتا کیا، کیا تم سمجھو گے یا سمجھتے ہو، یہ سمجھ رہے ہو سبق کو، اس سبق کو. درسہ مانے مفعول ہے، درسہ مانے اس سبق کو جیدن اچھی طرح سے، یا احمد، اے احمد. یہی بات ہمیں اگر سمیہ سے کرنی ہو مؤنث سے تو کیا کہیں گے؟ درس کی، تفہمینا، تف تفہمین درسہ جیدن یا صفیہ. تفعلین کیا تم درس، اس سبق کو اچھی طرح سمجھو گی یا سمجھتی ہو؟ متا تغسل، غسل مانے دھویا ہے، مسا تغسل، یغسل مانے وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا، تغسل مانے تو دھوتا ہے. تغسل، متا کب، متا تغسلو کب، هذا تغسلو القمیص، یہ قمیص کب دھو گے. ٹھیک ہے. تغسل میں دونوں معنی ہوتے ہیں فیوچر میں. متا مانے کب، جب متا کا ہوتا ہے کب مانے فیوچر کے آتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں فیوچر کے معنی ہیں. یہاں پہ متا تغسلو هذا القمیص، یا ایسے تم کب دھو گے اس قمیص کو، یا سے. متا مانے کب، تغسل مانے تم دھو گے، هذا مانے یہ، قمیص مانے قمیص، یا سے، اے یا سے. یہی بات ہمیں رقیہ سے کرنا مؤنث سے تو کیا کہیں گے؟ متا مدى تقلين تغسلین. فصلہ جو ہے وہ بات ذرا باس ہے اس لیے زیر آئے گا. تغسلین، هذا قمیص، یہ قمیص، یا رقیہ، اے رقیہ. ٹھیک ہے. یہ ہماری پریکٹس ہوگی واحد مذکر مخاطب کی اور واحد مذکر مخاطب کی، اور یہ مؤنث کی. واحد مؤنث مخاطب اور یہ واحد مذکر مخاطب. ٹھیک ہے. 1 سیکنڈ میں
ٹھیک ہے. تو یہ تعرفو مذکر کے لیے تاکلو، تجلسو، تذہبو، تقولو، ترجعو، تکتبو، تحفظو اور تفہمو، تقسیمو، یہ مذکر کے لیے الفاظ استعمال ہوں گے اس وزن پر. ٹھیک ہے، وزن میں نے سمجھا دیا. اور مؤنث کے ہوں گے اس میں عارفینہ، یعنی تفعلینا کے وزن پہ تعرفینا، تاکلینا، تجلسینا، تذہبینا، تقولینا، ترجعینا، تکتبینا، تحفظینا، تفہمینا، تقسیلینا. یعنی اب فرق پتہ چل گیا آپ کو. اس کا تاکلو آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس ساؤنڈ آئے گا، یعنی اس کا جو وزن ہوگا یہ تف مذکر کا اے بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مذکر کا وزن، اور اس کا وزن ہوگا کہ تب اس کا وزن ہوگا تفعلینا. سارے جو ہے یہ عین پہ زبر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے. جیسا ہوگا، جیسا باب ہمیں بتائیں گے کہ اگر ضربہ ہے تو زیر ہوگا، اگر فتح ہے تو زبر ہوگا، اور باب نصرہ ہے تو پیش ہوگا. عین کلمے پہ، عین کلمے سب کے پتہ ہے نا آپ لوگ کو، جانا ہو گیا ہے کہ یہ فے کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے. اس کا یہ جو ہے کاف جو ہے عین کلمہ ہے، اس کا لام جو ہے عین کلمہ ہے، اس کا اے جو ہے یہ لام کلمہ ہے، عین کلمہ ہے. یہ تقولینا ہے، اس میں لام جو ہے لام کلمہ ہے. چلتا کے عین جو ہے لام کلمہ وہ عین کلمہ ہے، اور یہ کے جو ہے یہاں عین کلمہ یہ ہے. تحفظینا یہ جو ہے یہ عین کلمہ ہے. اسی طرح آپ کو جو یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے، یہ جو ہے یہ ہے یعنی علامت ادارہ، اور یہ بھی عین لام. تو سکون کے بعد جو لفظ ہوگا وہ عین کلمہ کا ہوگا. سکون کے بعد جو بھی لفظ ہے یہ سب کے بعد یہ ادا یہ عین کلمہ ہے. یہاں سکون کے بعد جو کاف ہے یہ عین کلمہ ہے. یہ سکون کے بعد جو کلمہ ہے یہ عین کلمہ ہے. سکون کے بعد جو ہے عین کلمہ. ٹھیک ہے، یہ بتا دیجیے ذہن میں تھوڑا رکھیے گا بس. اب آئیے جلدی سے جمع مذکر مخاطب کو پڑھیں. یہ بہت آسان ہے، ہم نے پریکٹس کی تھوڑی دیر پہلے. اینا، اینا مانے کہاں، اینا مانے کہاں. اینا تذہبون، اینا تذہبون یا اخوان، تم کہاں جا رہے ہو اے میرے بھائی، تم کہاں جا رہے ہو. اینا تذہبون یا اخوان، اگر ہم یہی بات ان سے کہیں گے تو ہم کہیں گے تذہبنا، این تذهبن یا اخوات. اس کا میں وزن لکھ رہا ہوں تف ال نا. این پہ تفعلنا بھی ہو سکتا ہے، تفعلنا بھی ہو سکتا ہے، تفعلنا بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر تو اینا تذہبونا یا اخوان، جب ہم کہیں گے مؤنث ہے تو اینا تذہبنا یا اخوات. اینا تسکنونا، تسکنونا پیش ہوا ہے نام کرنے پہ کیونکہ باب نصرہ سے نصرہ ینصرو. اچھا کہ آپ کو ڈکشنری میں یہ بھی ملے گا، بعض ڈکشنری میں یہ لکھا ہوتا ہے فے نون سین رات، فے نہیں لکھا ہوتا بلکہ زبر لکھا ہوگا، پیش لکھا ہوگا، زبر لکھا ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے عین کلمے پہ زبر ہوگا، عین کلمے پہ پیش ہوگا، عین کلمے سین ہوگا اور یہ ہوگا. اس سے آپ اندازہ کر لیں گے یہ باب فتح سے زبر ہے اس میں، اور یہ پیش ہے تو نون. باب نظر سے، باب سما سے اس میں زبر ہے، باب ضربہ سے اس میں زیر ہے، باب فتح سے اس میں زبر ہے. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اسے آپ کو آپ جب لکھیں گے تو آپ اس وقت کر لیں گے. تو آئیے
القهوة تشربون ام شائی یا اخوان، کیا تم تشربونا تم لوگ پیو گے، قہوہ قہوہ مانے سادی چائے، ام مانے یا ام شائی، یا اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا کریں، ام شائی یا شائی، اے میرے بھائی وقت سے کہیں گے تو کیا کہیں گے، قہوہ تشربونا، تشربونا کہیں گے جو مردوں کی جمع جو ہوگی اسے تشربونا کہیں گے، اور یہی بات اگر عورتوں سے پوچھنا ہوگا تو ہم کیا کہیں گے، تشربنا، تشربنا سب ہوتے ہیں، تشربنا۔ میں نے ویسے لکھ دیا تھا، یاد نہیں رہا، جیسے پہلا ہے نا، یہ پہلا یہاں ہے عارف و یارف، اسی طرح دیکھ لیں کہ یہ سب ہے نا نمبر ڈلے ہوئے، یہ سب اس کے نمبر، اس کے نمبر یعنی کہ ان کا جو وزن ہے یہ کیا ہوگا، یہ سب کا واحد ہے، ضربہ ماضی کا یضرب، عرفہ یارف، یہ پہلے اس پہ تعارف ہے نا، تو یہ یارف اس لیے کہ غائب کا ہے، اور یہ تعارف مانے تم، کیا مانے وہ، ٹھیک ہے یاد رکھیے گا۔ اچھا کہاں پڑھ رہی تھی آپ، تسکنون تسکننا تسکن یا بناؤ یا تسکننا یا نساؤ، یا نساء، قہوہ تشربون، ہم شاہی اخوان ہم سے پوچھیں گے قہوہ تو ہم کہیں گے تشربنا، تشربنا، تش جمع ہوتا ہے نا، ہاں تم تشربنا، لوگ، تم مونس، تم ساری مونس، قہوہ تشربنا ام شائی یا اخوات، ہے میری بہنوں تم لوگ کچھ چائے پیو گی یا سادی چائے، ٹھیک ہے، قہوہ شادی چائے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے آئیے، اتعارفون جمع مذکر، یہ اخوان ہے اس لیے تعارفون مذکر کی جمع اخوان، اتعارف کیا تم لوگ جانتے ہو، ہاتف مانے ٹیلیفون، ہاتف مانے ٹیلیفون، رقم مانے نمبر، کیا تم جانتے ہو، تعارفون تم لوگ جانتے ہو کیا ٹیلیفون نمبر، ٹیلیفون نمبر یونیورسٹی کا، اے میرے بھائیوں، مانے کیا، تعارفون مانے تم لوگ جانتے ہو، رقم مانے نمبر، ہاتف مانے فون، جامع مانے یونیورسٹی، یا مانے اے، اخوان مانے بھائیوں، اے بھائیوں کیا تم لوگ جانتے ہو ٹیلیفون نمبر یونیورسٹی کا، تو اگر ہم یہی بات ہم بہنوں سے پوچھیں گے تو کیا کریں گے، آترفنا، تعریفنا، تعریفنا رقم ہاتف جامعات یا اخوات، اے میری بہنوں کیا تم جانتی ہو یونیورسٹی کا ٹیلیفون نمبر، لما تضحکون یا اولاد، اے بچوں، اے لما میرے بیٹوں، تضحکون یا اولاد، لما مانے کیوں، تضحکون مانے تم کیوں ہنس رہے ہو، لما تضحکون یا اولاد تم کیوں ہنس رہے ہو اولاد، یہ بات ہمیں بیٹیوں سے کہنی ہوں تو ہم کہیں گے لما کیا ہوگا، بولیں تذہبین، نہیں تضحکون، تذہبنا، ہاں تز نہ، لما تضحکنا یا بناتو، اے میری تذہبنا، بیٹیوں یا اے لڑکیوں کیوں تم ہنس رہی ہو، ٹھیک تذہبنا، ہے، آخری رہ گیا ہے، آپ جانتے ہیں انا مانے ہو تو میں مانے متکلم میں بات کرنے والا، لم، اور نحنو مانے جمع ہم، ٹھیک ہے، اچھا نحنو کے معنی دو ہوتے ہیں کہ ہم دونوں یا ہم سب، ٹھیک ہے، تو انا افہم درسا جیدن، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا ہوں، انا مانے سبق کو، انا افہم یعنی کہ یہ اسمیہ جملہ ہے، انا تو شروع ہو گیا نا، میں سبق کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، ویری گڈ، انا افہم درسا جیدن، میں سبق کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، تو اس کا جمع بنائیں گے تو کیا کہیں گے، نحنو نفہم، ہم اچھی طرح سے سبق سمجھ گئے ہیں، جیدن اچھی طرح سے، انا لا اذهب میں نہیں جاؤں گا، جاؤں السوق، بازار،
बाजार मार्केट बाजार मार्केट को या बाजार की तरफ हाँ। कुल्लो यौम कुल्लो मैं यौम। नहीं जाता हूँ बाजार की तरफ हर दिन मैं नहीं जाता हूँ यही अगर पूरा दिन हम बोलेंगे तो कहेंगे नहनो ला नज़हब मैं नहीं जाता बाजार पूरा दिन कुल्लो यौम है ना हर दिन कुल्लो यौम यानी हर दिन अच्छा नज़हब ला नहनो ला नज़हबु इला सूक कुल्लो यौम हम नहीं जाते हैं मुतकल्लिम को फर्स्ट फॉर्म करते हैं इंग्लिश में और मुखातिब को सेकंड फॉर्म करते हैं और ये थर्ड फॉर्म जो होता है वो गायब के लिए होता है ये भी ध्यान में रखें क्योंकि फर्स्ट हमें इंग्लिश का ज़्यादा वो होता है याद के पढ़ते रहें मुस्तकिल पढ़ रहे हैं तो ये कि इसमें से कोई चीज़ ऐसी हो जो आप लोगों को समझ में ना आई हो कुछ छुटकी हो तो उसको बता दीजिएगा मैं इसको रिपीट कर दूँ